بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے پاکستان میں چھائے نحوست کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ عمران خان کی ملاقات کیا ہوئی، حکومت کے منہ پہ 12 بج گئے۔ لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم جس مقصد کے لیے کی تھی، حکومت نے عمران خان سے ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے چھٹی والے دن اتوار کو وزیر اعظم فارم 47 والے اور آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول زرداری نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی کانپے ٹانگ رہی ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو ضمانت مل گئی، عمران خان کی بہنیں آ گئی، تو اگر عمران خان آ گیا اور عمران خان نے جس طرح بہادری سے یہ 20 دن جو حکومت نے جبر کے عمران خان کے ساتھ کیے، 22 دن اس کا سامنا کیا، اور عمران خان نے جو پہلی دفعہ باتیں کی، حکومت کا بھوچال آ گیا کہ عمران خان تو ایسی دیوار بنتا جا رہا ہے، ایسی عوام کی تائید میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف جو بیرون ملک جاتے ہوئے محترم نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا، شاید وہ سخت ہو گیا، لیکن میرے خیال میں تو کسی کی فیملی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب، جب آپ ظلم کرتے ہیں اقتدار میں، سوچا کرے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال گیا۔ اور فائز عیسیٰ صاحب، یقیناً آپ کی فیملی کے ساتھ کسی کو نعرے بازی نہیں کرانی چاہیے، لیکن آپ نے اپنے پورے دور تعینات میں جو انسانی حقوقی پامالی پر آنکھیں بند کی، جو ظلم زیادتی آپ نے عوام کے ساتھ ہونے دیا، جو آپ کا فرض تھا نہ ہونے دینا، لوگ آپ کے پاس انصاف کے لیے آتے، آپ رسوا کرتے۔ آپ نے قاضی بنے ہی نہیں، ملک کے پرائم منسٹر اور ملک کے چیف جسٹس بنے ہی نہیں باہر، لیکن اس کے باوجود بھی فیملی کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور آج عمران خان کی ڈیالہ جیل میں ایک تفصیل ملاقات ہوئی، جس کے بعد حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ عمران خان کی تقریباً 3 ہفتے میں پہلی مرتبہ اپنی بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں بند عمران خان سے۔ حکومت نے 4 اکتوبر کے بعد ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لا رکھی تھی، جو جیل اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور اس دوران عمران خان سے جو کیا گیا، انہوں نے اپنی بہن سے بتایا، جو ناقابل یقین ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہو، ورلڈ کپ جیتا ہو، اور سیاست میں آنے سے پہلے اس نے دنیا میں پاکستان کا اچھے ناموں سے نام پیدا کیا ہو، جو نام عمران۔ ان 3 ہفتوں میں عمران خان کو اعصابی طور پر، ذہنی طور پر توڑنے کے لیے ہر نجائز اور گھٹیا حلبے استعمال کیے گئے، ہر نجائز، نامناسب اور گھٹیے حربے استعمال کیے گئے، لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر بھی آفرین ہے کہ عمران خان نے تمام مصیبتیں برداشت کی، دلیری سے کی، اور جیل کے حکام کے مطابق عمران خان ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کی۔ ہماری خبریں ہیں کہ عمران خان کو 3 دفعہ آفرز ہوئی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عمران خان نے کہا کہ وہ عدالتوں سے آئیں گے، ڈیل نہیں کریں گے، نواز شریف اور زرداری نہیں بنیں گے، اور جس پر وہ ثابت قدم رہے، جس کی وجہ سے 15 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً انہیں گرفتار ہوئی ہے۔ ناظرین، عمران خان ڈیالہ جیل میں 4 اکتوبر سے ملاقات بند کی۔ عمران خان کی بہن نورین نیازی نے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمران خان کا کھانا جو الگ سے بنتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا گیا، اسے تنگ کیا جاتا رہا، انہیں جیل کے لنگر خانے سے کھانا دیا جاتا رہا۔ جیل کا لنگر خانہ ہوتا ہے کہ اگر آلو گوشت ہو تو گوشت ہوتا ہی نہیں، اور آلو کو ڈھونڈنے کے لیے شوربے میں چھلانگ مارنی پڑتی ہے، غلیظ کھانا ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ تو جیل حکام والے کھا جاتے ہیں 90%۔ اور اس کا تو بڑا وہ تجربہ ہے ان کے آئی جی صاحب کو، آئی جی جیل خانہ جات کی گزارش کروں، بہت تجربہ ہے۔ تو جیل کا کھانا تو اللہ معاف کرے، یہ تو سارے پیسے خود کھا جاتے ہیں، وہ پتلی سی دال ہوتی ہے اور روٹی سوکھی سی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان نے کہا، میری آپ فکر مت کریں، آپ میرے ساتھ جو انہوں نے کیا کرنے دیں، مجھے عوام کا بتائیں کیا لوگ رہا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ ناظرین، اس جیل سے ملاقات کے بعد عمران خان سے علیمہ خان، جو خود بھی جیل میں رہی، نے بتایا کہ عمران خان کو جو کھانا دیا جا رہا تھا، اسے کھا کر عمران خان کو الٹیاں شروع ہو گئی، الٹیاں۔ ناظرین، یہ بات نوٹ کریں، الٹیاں شروع ہو گئی،
اور ہماری اطلاع ہے کہ جیل حکام نے انہیں ٹف ٹائم دیا ہے بہت زیادہ، اور ابھی بھی علیمہ اور نورین ہاں جو شاید پوری بات نہیں بتا رہی جو جیل میں ان سے سلوک کیا گیا، پر آفرین ہے کہ عمران خان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ وہ عمران خان، انہوں نے کہا الٹیاں آ رہی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ 3 اکتوبر کے بعد سے وہ جس حال میں ہے وہ ناقابل بیان ہے، لیکن جس عزم اور جس حوصلے کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے بھی انرجی ہے۔ انہوں نے عمران علیمہ خان کی بہن عمران خان نے کہا آپ اندازہ لگا لیں کہ سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ جیل حکام کر رہے ہیں یا کوئی کروا رہا ہے۔ مہذب معاشروں میں قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی پر پاکستان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن حکومت شرم ان کو بازار میں نہیں ملتی۔ ان کی بہن نے کہا کہ جیل معزز معاشروں میں ہمیشہ جیلوں کے بھی، قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، حوالاتیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن حکومت بغض عمران میں عمران کو مائنس کرتے کرتے عوام میں خود تو مائنس ہو گئی، سیاست میں بھی مائنس ہو گئی، آئین میں بھی، قانون میں بھی مائنس ہو گئی، اور دنیا بھر میں تنہا رہ گئی اور کمزور حکومت ہے۔ قیدیوں کے ساتھ بھی جو سلوک نہیں کیا جاتا عمران خان سے وہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آج نئے چیف جسٹس شاہد وجیہ آفریدی کے بعد پہلی بار فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے، پہلی بار فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے جو فائز عیسیٰ صرف مسلم لیگ نون کو ہی فیض دیتے رہے۔ لوگوں نے شکر ادا کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج تک چیف جسٹس کی آمد پر اور جانے پر کبھی شور نہیں مچتا تھا۔ یہ پہلی متنازع حکومت ہے فارم 47 والی جس نے عدلیہ کو بھی اتنا متنازع کروا دیا ہے، اور فائز عیسیٰ نے بھی جسٹس منیر کی یاد تازہ کر دی تھی۔ ناظرین، پہلی بار تمام ججز کا فل کورٹ میٹنگ ہوئی، لیکن اسے آئینی ماہرین خوش آئین قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد عدالت سے تحریک انصاف کو بڑے پیمانے پر انصاف ملے گا، جس کی وجہ سے حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے جس کا پی ٹی آئی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن عدالتی محاذ سے حکومت کے لیے پریشانیوں کی اسی وجہ سے عدالتی محاذ پر حکومت کے لیے پریشانیوں کی خبریں آنا شروع ہونے والی ہیں، یہ آئینی ماہرین کا خیال ہے۔ اسی لیے اتوار کی چھٹی کے روز بلاول زرداری شہباز شریف سے فارم 47 والے سے ملاقات کی گئی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کی رہنما نے محسوس نشستوں کے کیس میں فیصلے پر عمل نہ ہونے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے کہ محسوس نشستیں سپریم کورٹ کا فل بینچ حکم صادر کر چکا ہے، لیکن سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے یار، الیکشن کمیشن، جنہوں نے غالباً جنوری میں ریٹائر ہونا راجہ صاحب نے، اور وہ پاکستان نہیں رہ سکتے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، خدا نہ خواستہ غیب کا علم نہیں ہے، کہ وہ ابھی تک تحریک انصاف کو جو ان کا حق ہے، جو عوام نے ان کو ووٹ دیے ان کے نمائندوں کو، جسے سپریم کورٹ فرما چکی ہے کہ تحریک انصاف جماعت تھی ہے، اور سلمان وہ جو راجہ صاحب ہیں وہ پاکستان کے عوام میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جتنے عوام کے مینڈیٹ کو انہوں نے چوری کیا ہے اور دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اوپر سرگی میں باقی اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، اپنا جو نامہ اعمال ہے اس کا خود حساب دیں کہ میں کون ہوتا ہوں، لیکن بہرحال ابھی تک انہوں نے سپریم کورٹ کے فل حکم کے مطابق بھی درخواست نہیں دی، جس پر تحریک انصاف کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ، نہایت کریڈیبل آئینی ماہر عابد زبیری سمیت 6 وکلاء نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے، جبکہ دوسرے ایک کیس میں سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری اور 6 وکلاء نے آئینی ترمیم چیلنج کر دی ہے۔ اس میں کے علاوہ بلوچستان بار نے بھی آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دے دی ہے۔ آئینی ترمیم جو 26ویں ہوئی تھی، جس میں سینیٹرز اور ایم این اے اور ان کی فیملیوں کو اغوا کیا گیا، منڈی لگائی گئی، کسی کی بہن اٹھائی، کسی کی ماں اٹھائی، تو جو اسمبلی نجائز، اسمبلی کی آئین کے نام پر آئین سے کھلواڑ نجائز، تو اس نے تو عدالتوں سے جانا ہی جانا ہے۔ ناظرین، میں نے گزارش کی آج 6 وکلاء نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان بار نے بھی آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دی ہے۔ حکومت معاملات کو آئینی بینچ کی تشکیل تک الجھانا چاہتی ہے۔ حکومت بینچ تمام معاملات کو آئینی تشکیل تک الجھانا چاہتی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جسٹس
امین الدین ناظرین، ان کا بھی تعیناتی کا ایک ریکارڈ ہوگا. آپ صرف وہ فیصلہ پڑھ لیں جو فل کورٹ میں تھا. امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا. یہ حکومت کی خواہش ہے، کوشش ہے اور زبردستی ہے. لیکن یوں لگتا ہے کہ اس آئینی بینچ سے پہلے ہی سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بیٹھ کر اگر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم تو 26ویں آئینی ترمیم تو بڑھ گئی، تو اب یہ 27ویں آئینی کرتے ہیں. اگر اس فل کورٹ بینچ نے کوئی فیصلہ کر دیا، اسی ڈر کی وجہ سے حکومتی ٹاؤٹ جسٹس منصور علی شاہ جو سب سے قابل احترام ہے اور آئین کے ساتھ چلنے والے کی وجہ سے اپنی اہمیت رکھتے ہیں، اور منیب اختر جسٹس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں کہ یہ سپر سیڈ ہونے پر انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، جبکہ ایسا آئین میں، قانون میں، اخلاقیات میں کہیں نہیں لکھا. یہ حکومت کی بددیانتی ہے. یہ حکومت کی بددیانتی ہے کہ بددیانتی سے غیر آئینی طریقے سے آئین میں ترمیم کی، اور اس میں سینئر موسٹ جسٹس کی بجائے 3 نمبر کی چوائس رکھ لی اپنے پاس، تاکہ عدلیہ کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی ناکام کوشش کی جائے. اور انہوں نے 3 ججوں میں کہہ دیا کہ سینیٹ 3 ججوں میں سے جس کو چاہے یہ جو کمیٹی بنائی ہے فراڈ تھا اس کے ساتھ کی جائے گی. مبینہ فراڈ کی کمیٹی بنائی ہے، تو اسی کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا. تو جسے تمام چیف جسٹس بننے والے اور تمام لوگوں نے جا کے منصور علی شاہ سے کہا آپ روشنی کی کرن ہیں، آپ مت چلیے گا. خیر مہم چلائی کہ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. نہ دباؤ برداشت کرتے ہیں، نہ پریشر لیتے ہیں، اور آئین کے مطابق چلتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ان کا برا وقت ہے. اس کی نیندریں حرام کر رکھی ہیں انہی فیصلوں کی امید سے، جس کی وجہ سے انہوں نے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کی جماعت کو توڑنے کے لیے مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان نے آج حکمت عملی سے اس کو تاثر کو بھی ظاہر کر دیا ہے، زیرو کر دیا. عمران خان نے آج سماعت کے بعد سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے تحریک انصاف کے، اور فیصل چودھری کے اختلافات کو ختم کرا دیا ہے. عمران خان نے فواد چودھری کا بھی سلمان اکرم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف بیان بازی روکنے کا پیغام بھجوایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو عوام نے مضبوط کیا ہے اور سازشوں سے اسے کمزور نہیں کیا جا سکتا. آنے والے دن عدالتوں سے حکومت کی ناکامی اور عمران خان کی اچھی خبریں لانے کی امید ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ ہو.